الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ، طالبان علوم نبویہ اور محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. عزیزان گرامی، سر شام سے ہی آپ ذکر خدا و ذکر رسول سماعت فرما رہے تھے. علماء ملت اسلامیہ کی زبانی اور آخر میں علامہ مولانا شاہ جہان اشرفی طال اللہ عمرہ و اقبالہ نے بنگلہ زبان میں آپ کے سامنے دعوت پیش کی اور بہت ہی مدلل خطاب آپ نے بنگلہ زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی آخری وقت ہے، سمے بھی بہت ہو چکا ہے. آپ سے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہو، باڑی جانا چاہتے ہو کی کربے کت مانو سنبے نہ ہاتھ تلے بولو. دیکھو کتنا بھالو سنتا ہے. دیکھا حاجی صاحب چٹی پڑا ہے. جوش میں ہوش رہنا چاہیے. موت کو کس سے رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے نا. یہ قبرستان کے اپلکھ میں جلسہ ہے. دیکھیے زندگی جو ہے وہ موت سے شروع ہوتی ہے. اللہ نے پہلے موت کو وجود عطا فرمایا، پھر زندگی دی، اور اس زندگی کے بعد اللہ پھر موت دے گا، اور موت کے بعد پھر جو حیات دے گا وہ ہمیشہ کی ہوگی. قدرت کا بجتی سننا ہوگا. پہلے موت پھر زندگی. جیون پہلے نہیں ہے، پہلے موت ہے. ہر پورے جیون ہے، جیون کے بعد پھر موت ہے، موت کے بعد پھر زندگی ہے. قدرت بجتی سننا. عزیزان گرامی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی. اس پر موت نہیں، اس پر فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے. اس کی صفت ہی وہ باقی ہے. وہی دو عالم کا پالنہار ہے، خلاق عالم ہے. یہ اس کی مرضی کی اس نے مخلوق کو پیدا کر دیا، اور جس مخلوق کو جہاں چاہا جگہ دے دی. اب سورج ہزاروں سال سے چمک رہا ہے لیکن اسے بھی موت آنی ہے. چاند ہزاروں ہزار سال سے روشنی دے رہا ہے، اسے بھی موت آنی ہے. ستارے دن رات ٹمٹما رہے ہیں لیکن اسے بھی موت آنی ہے. موت تو سب کو آنی ہے.
لیکن موت کسی کے لیے عذاب بن جاتی ہے اور موت کسی کے لیے ثواب بن جاتی ہے. خدا بوجھ رہے ہو نا جی. اور صرف یہی جیون، جیسا کہ ایک نظریہ دنیا میں قائم ہے کہ صرف دنیا ہے، اسی میں موج مستی کر لو، اس کے بعد انسان سیس ہو جائے گا. کچھ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی تمہارے ہاتھوں میں زندگی و موت رکھ دی ہے. آپ گاؤں کے رہنے والے ہو، بیج جانتے ہو نا؟ بیج ہے جس کو آپ زمین میں لگاتے ہو تو دھان ہوتا ہے، گیہوں ہوتا ہے، گاچھ ہوتا ہے. تو اس بیج کو جب آپ لگاتے ہو زمین میں تو بولو اس کو موت آتی کہ نہیں آتی؟ اور پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ حیات دیتا ہے نا؟ پھر کوپل ہوتی ہے، گاچھ ہوتا ہے، پتیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا شباب آ گیا، لیکن نہیں، وہ اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ پھل بھی آ گیا تو ہم بڑے خوش ہو گئے، یہ تو پھل آ گیا، لیکن اس پھل کے بعد پھر موت. خدا کا پوچھتے سننا ہوگا. تو یہ فلسفہ جو دنیا میں روٹیشن ہے، زندگی ہے، موت آئے گی، مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حیات بخشے گا. اور مومن کے لیے اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے. یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہاں آپ کو صحیح جواب دینا ہے، اپنے جیون میں صحیح جواب دینا ہے. اگر صحیح جواب دے دیا تو کامیاب. کہ موت بہت آسان، موت بہت آسان، لیکن اگر آپ نے صحیح جواب نہیں دیا تو مرر پورے قبر میں عذاب بہت شدید ہے. بچھو کا عذاب ہے، سانپ کا عذاب ہے. فرشتہ گرز مارے گا، 70 گز نیچے انسان چلا جائے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر گرز مارے گا. اگر صحیح جواب تم نے نہیں دیا، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں بھیجا، وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے حساب نہیں لے گا. 18,000 پیدا فرمایا اللہ نے مخلوق، لیکن سب سے حساب نہیں لے گا، کیونکہ ان کو اللہ نے تسبیح کرنے پہ آمادہ کر دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یسبحون للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور جتنے تسبیح کرنے والے ہیں یہ اپنے من کا کام کرتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان پہاڑ کو کاٹ کر پاتھر نکالے اور اس کا بت بنا لے اور اس کے سامنے پوجا کرنے لگے، اسے خدا بنا کے پوجنے لگے، تو انسان تو کفر و شرک کرے گا، لیکن اس حالت میں بھی وہ پتھر اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جس وقت فتح مکہ کا وقت آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، یہ کعبے میں جو 360 بت ہے اس کو بھانگ دو. حضور خود بھی بھانگ رہے تھے، صحابہ بھی بھانگ رہے تھے. جوش ایسا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے رسول پاک نے فرمایا کہ وہ جو چھت پہ بت ہے اس بت کو علی بھانگ دو میرے کندھے پہ سوار ہو کر. خدا کا بجتے سے جوش ایسا تھا بتوں کو بھانگنے کا. لیکن اسی سمے انہی بتوں سے فریاد رسول کی بارگاہ میں پیش کی جانے لگی، یا رسول اللہ امی کی کھوتی کرلم، امی اللہ مخلوق اچھی، اللہ نے ہم کو تسبیح کرنے کا حکم دیا تھا، ہم پہاڑ میں تھے تو بھی تسبیح کر رہے تھے،
انسان ہمیں کھینچ کے لائے تو بھی ہم تسبیح کر رہے تھے. آج انسان ہمارے قدموں میں پڑا ہوا ہے تو بھی ہم تسبیح کر رہے ہیں. امی کی کھوتی کلم یا رسول اللہ کرم کری دے. تو میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے کرم فرما آقا ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھمے جاؤ، بھگوینا بھگوینا بھگوینا، تھمے جاؤ. صحابہ رک گئے. اب جب رک گئے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو پاتھر ہے، یہ پاتھر ہم سے ونتی کر رہا ہے کہ ہم تو مجبور تھے. اگر ہمیں اللہ نے زبان دی ہوتی تو ہم بول دیتے، اگر اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہوتا تو ہم روک دیتے. ہم تو مجبور تھے. ہم کل بھی اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، آج بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو اب میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ انہیں بھانگا جائے. تو رسول کائنات نے فرمایا کہ اب انہیں توڑو نہیں، کعبے کی سیڑھیوں سے جوڑ دو. میرے عزیز ذرا خیال فرمائیے کہ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اللہ اس سے حساب و کتاب نہیں لے گا. موت ان کو بھی آئے گی مگر اللہ ان سے حساب نہیں لے گا. حساب صرف دو مخلوق سے لے گا، وہ ہے جن اور بشر، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اب عبادت صرف سجدے میں رہ جانے کا نام نہیں ہے. عبادت یہ بھی ہے کہ اگر راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کے کنارے لگا دو، یہ بھی عبادت ہے. قدر پوچھتے سننا جی. کوئی جانور بھوکا ہے اس کو اگر تم ایک لقمہ بھی کھلا دو گے تو یہ بھی عبادت ہے. صرف انسان پہ ہمدردی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں ہمیں تمہیں ہمدردی کرنا ہے. دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں، ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے. اب جو انسان اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ شریعت محمدی کا پاسدار بن کر زندگی گزارتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، تو جانتے ہو مرنے کے بعد سب سے بڑا انعام کیا ملتا ہے؟ کہ جب ہم اور آپ کو موت آئے گی اور قبر میں ہمارے رشتہ دار لے جا کے دفن کر دیں گے تو فرشتہ ہم سے سوال کرنے کے لیے آئے گا. اور جس وقت یہ سوال فرشتہ کر رہا ہوگا کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، تو مسلمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندگی بھر پڑھتا رہا. ٹھیک ہے، تو اب جب کہا کہ تمہارا رب کون ہے، پروردگار کون ہے، تو وہ انسان جھٹ سے بول دیتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اللہ ہے، اللہ ہے ہمارا رب. تو ایک ہی سوال پہ کام بن جاتا. لیکن دنیا میں یہ عبادت کرنے والے لوگوں نے اپنے نظریے بہت قائم کر رکھے ہیں. کسی نے دین بنا لیا، کسی نے مسلک بنا لیا، اپنی مرضی کی اپنی عقل سے زندگی جی رہے ہیں. شریعت میں بھی اپنی طبیعت کو داخل کیے ہوئے ہیں. تو جانتے ہو کہ فرشتہ دوسرا پرشن کرے گا ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. ٹھیک. تو یہ جو فرقہ بندی والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیں کہ دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن سنو، ابھی یہ دو سوال ہوگا ہی کہ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لائیں گے. اب جب حضور تشریف لائیں گے قبر میں تو فرشتہ پوچھے گا ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ تو دیکھو یہی عقیدے کی بات ہے کہ دنیا میں نماز پڑھی اس نے لیکن کہا حضور امر متن، روزہ رکھا کہا حضور امر متن. ٹھیک ہے، تو جو جیسا سوچے گا اس کو ویسے ہی ملے گا نا.
لیکن جو عاشق رسول ہے، سنی مسلمان ہے، اہل سنت والجماعت سے ہے، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور کی جو سندر چھوی وہ اپنے من میں بسائے ہوئے ہے کہ حضور ایسے ہوں گے تو حضور ایسے ہوں گے، حضور شمس الضحیٰ ہوں گے، حضور بدر الدجا ہوں گے، حضور نور الہدیٰ ہوں گے، حضور کہف الورا ہوں گے، حضور صدر الورا ہوں گے، ان کے ہونٹ بڑے سندر ہوں گے، ان کا چہرہ بڑا سندر ہوگا، ان کی آنکھیں بڑی سندر ہوں گی۔ خدا بجھ رہے ہو نا؟ تو جب عاشق رسول حضور کے تصور میں رہے گا تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جو تصور کرتا ہے، یعنی جو وہ سوچ لیتا ہے، وہ اس کو بنا ڈالتا ہے۔ اگر اس جنریشن نے نہیں بنایا تو دوسری جنریشن بنائے گی۔ یہ ڈی این اے میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ خدا بجھ رہے ہو نا؟ جیسے مثال کے طور پر یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، پہلے آواز کو پھیلانے کا کیا طریقہ تھا؟ آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے پہلے آدمی ایسے منہ لگا کے بولتا تھا۔ آج بھی کسان جب دور آواز بولے تو منہ لگا کے بولتا ہے۔ پھر اس سے زیادہ دور آواز پھیلانے کے لیے چوہے کی دوا بیچنے والا جو ہے کلیا چک میں کھڑے ہو کر کے چونگا لگا کے بول رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ تو آواز کو بڑھانے کا تصور انسان کے ذہن میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ آواز کیسی بڑھائی کی۔ آج آپ کی آواز مثال کے طور پر میں یہاں بول رہا ہوں تو صرف یہیں تک یہ آواز نہیں ہے، لائیو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹا بجھ رہے ہو؟ صرف دیکھ ہی نہیں رہے، مجھے سن بھی رہے ہیں، میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ میرے عزیز، تو جیسا تصور ہوتا ہے ویسی تصدیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حضور کو اچھا تم نے سوچا تو تصدیق ویسے ہی تو ہوگی نا۔ میرے پیارے، مثال کے طور پر بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو کاغذ کو بچے پھاڑ کر کے اس کا جہاز بناتے ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جب بچے زیادہ بیٹھے ہیں اس لیے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جہاز کاغذ کا بنایا، ایسے اڑا کر وہ لوگ اڑا رہے تھے کہ نہیں اڑا رہے تھے؟ صدیوں سے یہ تصور تھا، آج اس کی تصدیق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی نا؟ اڑن کھٹیلے کی کہانی پوری بیان کی جاتی تھی، اڑن کھٹولا، ٹھیک ہے؟ اڑن تشتری، آج اڑن تشتری کیا ہے؟ یہ اڑن تشتری اس زمانے میں سیٹلائٹ ہے۔ خدا نہ بولتے چلنا، جو انسان کا تصور تھا اس کی تصدیق ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اپنی طرح دیکھا تو وہ کہیں گے ہیہات افسوس افسوس، لا ادری امی چلمنا امی پہچلمنا، یہ کون ہے ہم نہیں جانتے۔ لیکن جب تمہارے تصور میں دنیا میں حضور سورج کی طرح چمکدار، چاند سے زیادہ، 14ویں کے چاند سے زیادہ چہرہ جن کا، پورنیما کے چاند کی طرح جھلمن جس کا چہرہ کرتا ہے، یہ تصور ہوگا تو اے عزیزو، جب حضور اس قبر میں آ جائیں گے تو وہ مردہ اسے اٹھا کے بیٹھا دیا جائے گا، اور وہ جیسے ہی جلوے رسول کو دیکھے گا تو کہے گا ھذا محمد۔